آپ پہلے یوریا میں گھپلا کرو، اس کو بلیک میں یوریا دو، یہ بھی بلیک میں دو، اس کے بعد وہ محنت کرے، مزدوری کرے تو ادویات بلیک میں بیچو، جعلی ادویات مارکیٹ میں لے کر آؤ، سب تمہارے دھندے ہیں، سب تم ملے ہوئے ہو اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ اور پھر بھی اگر وہ محنت کر کے کھیت کو سینچے اور فصل اگا لے تو تم کہو کہ ہم تم سے نہیں خریدیں گے۔ پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو پیسے نہیں ہیں، جب پیسے نہیں تھے، ڈالروں کے لیے تم بھیک مانگ رہے تھے تو 1 ارب ڈالر کا تم نے یہ امپورٹ گندم کا کیوں کیا؟ کیوں اس کی اجازت دی؟ کیوں یہ ٹیکا لگایا؟ کس نے کیا؟ تم کہو گے نگرانوں نے کیا، نگراں کہیں گے پی ڈی ایم نے کیا، پی ڈی ایم والے کہیں گے پھر نگرانوں نے کیا، پھر وہ کہیں گے کہ بعد میں بھی ہوا ہے۔ یہ سب ایک ہیں، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ نگرانوں میں، پی ڈی ایم 1 میں، پی ایم 2 میں کوئی ان کے اندر فرق نہیں ہے، یہ سب مل کر لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے جب تم نے $1 بلین اس وقت ملک سے باہر بھیجا گندم امپورٹ کے نام پر، جب گندم ہمارے پاس موجود تھی اور تمہارے امپورٹر نے اور تم نے مل کر 100 ارب روپے کمائے، تو اس لیے جب تم نے یہ کام کیا ہے تو تمہیں کسانوں سے گندم خریدنی پڑے گی۔ اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ 16 تاریخ کو انشاءاللہ 16 تاریخ کو ایک بڑا احتجاجی مارچ ہوگا، کسانوں کے ساتھ ہوگا، مزدوروں کے ساتھ ہوگا، اور ہم مارچ کریں گے، سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے، دھرنا بھی دیں گے اور کسانوں کا حق لے کر رہیں گے۔ کروڑوں کسانوں کا یہ حق مارا نہیں جا سکتا، اب یہ نہیں چلے گا دھندا۔ اس لیے جماعت اسلامی کے کارکنوں سے کہہ رہا ہوں، یہ موقع ہے کہ آپ میدان عمل میں نکلیں۔ اس وقت لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جن تھانوں کو لوگوں کا محافظ بننا چاہیے، جس پولیس کو ہماری حفاظت کرنی چاہیے، اس پولیس کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں ہوتا ہے، گھروں میں یہ پولیس والے گھس جاتے ہیں، یہ بچوں کو مارتے ہیں، یہ خواتین کو گرفتار کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں لوگوں کی، بچوں کے کھلونے توڑتے ہیں۔ میں پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو، کیوں تم یہ کام کرتے ہو؟ تم جب کام کرتے ہو، جب تم حفاظت کرتے ہو، تمہارا کوئی افسر ایمانداری سے کام کرتا ہے، ہم تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم تمہارے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو جائے بہاول نگر میں، قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن تم قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے پولیس والوں عزت دو اور عزت لو اور طریقے کے ساتھ رہو، ورنہ ہم اپنی کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں، نوجوانوں کی کمیٹیاں بنائیں گے، محلوں کی کمیٹیاں بنائیں گے۔ مجرموں کو ضرور پکڑو، ضرور تم ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، لیکن پھر کسی بڑے کے کہنے پر ان مجرموں کو مت چھوڑو۔ لیکن اگر تم نے اپنا یہ وتیرہ نہیں چھوڑا کہ تم نے لوگوں کے گھروں کو عزت کرنا شروع نہیں کیا اور اسی طرح بے عزتی کرتے رہے، تو پھر یہ کمیٹیاں جگہ جگہ تمہارا گھیراؤ کریں گی، تمہارے تھانوں کا گھیراؤ کریں گے۔ تیار ہو نوجوان اس کے لیے؟ اب ہم اپنے اپنی ماں بہنوں کو، اپنے جوانوں اور بزرگوں کو تمہارے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتے جو ناجائز ہو، ہم جائز بات کرتے ہیں۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہماری توہین مت کرو۔ جو لوگ بھی یہ توہین کریں گے تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، کل تم کمزور ہو کر سامنے آؤ گے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے یہ راستہ اختیار نہیں کرو، عزت کرو پاکستان کے لوگوں کی، عزت کرو ماں بہنوں کی، عزت کرو ہمارے نوجوانوں کی، ان کی رائے کی عزت کرو، ان کی بات کی عزت کرو۔ اس لیے یہ جو سارا تماشا اس وقت مچایا جا رہا ہے یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، جماعت اسلامی کی تحریک ایک انقلاب کی تحریک ہے، نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے، چہروں کی تبدیلی کی تحریک نہیں ہے۔ ایک کے بعد دوسرا آ جائے، دوسرے کے بعد پھر پہلا آ جائے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔
जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, एक नजरियाती जमात है। जमात इस्लामी के बारे में सबकी राय यह है कि ईमानदारी से काम करते हैं, खिदमत करते हैं, और खिदमत भी जिसकी कोई सरहद नहीं होती। आज भी फलस्तीन में सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म तरीके से जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों की अमानतें फलस्तीन के गजा के अंदर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को कर रहे हैं। जब कोरोना आता है तो जमात इस्लामी होती है, अगर लोग मुश्किल में होते हैं तो जमात इस्लामी होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे का आदमी अगर इसको अगर फलस्तीन में कोई पैसे भेजने हो ईमानदारी से, फौज का जर्नल हो या ब्रिगेडियर हो, टॉप का ब्यूरोक्रेट हो या सियासतदान हो, अगर कोई चाहता है कि ऐसे हाथों में वो पैसे दे तो वो किसको देगा? जमात इस्लामी को देगा, अल खिदमत को देगा। जब तुम अमानतदार और दयानतदार भी जमात को समझते हो तो फिर इन दयानतदारों का रास्ता क्यों रोकते हो? जाली लीडरशिप क्यों लेकर आते हो? जमहूरियत पे शब खून क्यों मारते हो? अवाम को फैसला करने दो, हमारे रास्ते में मत आओ। हम तुमसे कोई अनड्यू फेवर नहीं मांगते, हम तुमसे कोई सीटों की भीख नहीं मांगते। हम अवाम के सामने जा रहे हैं, हम नौजवानों से मिलने जा रहे हैं, हम उनके बनोकाबिल प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर लेकर चल रहे हैं। हम इंशाअल्लाह अनकरीब पूरे पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान में बनोकाबिल का एक बहुत बड़ा तालीमी इनकलाब लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। माओ बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए हम सब ये काम करेंगे, हम अवाम में काम करेंगे और तुमसे भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम चोरों को, डाकुओं को, कातिलों को, दहशतगर्दों को, बदलाखोरों को इख्तिदार में लाकर खुश रहते हो, ईमानदार लोगों के लिए तुम रास्ते रोकते हो। ये काम करना छोड़ दो, ये काम करना छोड़ दो। पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ सकता है, वसाइल भी बहुत हैं, समंदर इसके पास है, दरिया इसके पास है, लहलहाते खेत यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मेहनत कश अवाम मौजूद हैं, नौजवान 70% मौजूद हैं। फिर हम क्यों किसी के बाज गुजार बने, किसी के आगे भीख मांगे, क्यों गुलामी इख्तियार करें? हम आजाद लोग हैं, इंशाअल्लाह अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे, इंशाअल्लाह तरक्की भी करेंगे। और हम इस खित्ते में ये पोटेंशियल रखते हैं कि हमारे नौजवान जब आईटी से वाबस्ता होंगे तो खित्ते को लीड कर सकते हैं। वो टैलेंट यहाँ पर मौजूद है, तुम इस टैलेंट को खा रहे हो, तुम घुन की तरह इसको खा रहे हो, इनके रास्ते में मत आओ। इसलिए जमात इस्लामी अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रही है। नौजवानों तुमसे पूछता हूं, तैयार हो इसके के लिए? नहीं तैयार हो? माओ बहनों से पूछ रहा हूं, इस बड़ी तहरीक के लिए तैयार है? घर घर जाएंगे, दर दर पहुंचेंगे, दरवाजे खटखटाएंगे, लोगों को कायल करेंगे, बात के समझाएंगे कि अगर इज्जत चाहते हो, इनकलाब चाहते हो, मुनज़्ज़म जिद्दोजहद चाहते हो। बहुत हमने देख लिया है, लोगों ने वोट भी डाले, लीडरों को भी पसंद किया, लीडर जेल में जाए तो पार्टी 4 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। किस पर भरोसा करें, किसके साथ चलें? इस तरह मसले हल नहीं होते। जमात इस्लामी एक निजाम का नाम है। लोगों ने कहा, हाफिज साहब आप कराची से यहाँ पर पाकिस्तान में आपकी जिम्मेदारी लग गई है, अब कराची की हक दो कराची तहरीक का क्या होगा? मुनज़्ज़म जमात किसको कहते हैं? कि मैं गोजरावाला में खिताब कर रहा हूँ और कल इंशाअल्लाह के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची में एहतजाज किया जाएगा इंशाअल्लाह। लीडर जाए तो पार्टी बंद नहीं हो जाती, जिद्दोजहद जारी रहती है। मुनज़्ज़म इज्तिमाइयत की जरूरत है, मुनज़्ज़म लोगों की जरूरत है, एक बड़ी तहरीक की जरूरत है। इसलिए अपने काम को लेकर हम आगे चलेंगे और पाकिस्तान के नौजवानों को उम्मीद का पैगाम देंगे। लोग कहते हैं पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है, गलत बात है। मैं इन नौजवानों से कहना चाहता हूं, शराब के पीछे मत भागें। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुम समझते हो कि यहाँ से ये जिस डिवीजन में मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस डिवीजन के लोग बड़े पैमाने पर कश्तियों में जाकर, कंटेनरों से निकलकर यूरोप जाना चाहते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे कश्तियां डूब जाती हैं। यहाँ लोगों को कहा गया है
ترقی کرنی ہے تو باہر چلے جاؤ. میں کہتا ہوں ایک مرتبہ ہمت کر لو, ان تالے آزماؤں سے جان چھڑا لو, ان جاگیرداروں سے جان چھڑا لو, ان سرمایہ داروں سے جان چھڑا لو, یہ خون چوسنے والوں سے مل کر ایک مرتبہ جان چھڑا لو, پھر تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پاکستان ہمارے لیے کافی ہے. پیغام آپ کو دینا ہے, گھر گھر پہنچیں گے, سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے. سوشل میڈیا سے بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں, ان کی پریشانی رہنے دیجئے. ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا, جلسہ ہو یا ریلی ہو, احتجاج ہو یا آپ کا کوئی مظاہرہ ہو, اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے. آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا درست استعمال کیجئے, اپنے موقف کو آگے پہنچائیے, دلیل کے ذریعے سے آگے بڑھیے, نفرتوں کی سیاست مت کیجئے. پارٹیوں سے, ہمیں پارٹیوں سے نفرت نہیں ہے, ان کے طریقہ کار سے نفرت ہے. ہمیں ان جماعتوں سے نہیں, ان کی اس کرپشن سے نفرت ہے. اس لیے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آپ اپنے اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے, لیکن اس سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو آگے بڑھائیں گے, اور مسلمانوں کے معاشرے میں بندوق نہیں اٹھائیں گے, دعوت کے ذریعے لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کریں گے. ہم زیر زمین کام نہیں کریں گے, برسر زمین اس پورے نظام کو للکاریں گے. ہم جمہوری قدروں کو پامال نہیں ہونے دیں گے, بلکہ ان لوگوں کو جو جمہوریت کے نام پر فراڈ کرتے ہیں, ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے, لیکن اپنی جد و جہد سے اس پورے انقلابی کلچر کو پروان چڑھائیں گے جو پوری دنیا میں اس وقت موجود ہے. ایک طرف کولمبیا یونیورسٹی پہ امریکی پولیس نے حملہ کیا, اور دوسری طرف آج کیا ہوا ہے, آج بھی طالب علم نکلے. کہاں نکلے؟ کیا ہندوستان میں نکلے؟ کیا امریکہ میں نکلے؟ نہیں, پاکستان میں نکلے, اسلام آباد میں نکلے. کہتے تھے کہ ہم امریکی ایمبیسی کی طرف جائیں گے, لیکن امریکی غلاموں کو یہ برداشت نہیں ہوا, اور انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں پر, طالب علموں پر دہشت گردی کے ذریعے سے ان کا راستہ روکا ہے. امریکی غلاموں, ہمارے سروں سے ہٹ جاؤ. یہ غلامی تمہیں زیادہ دن تک برقرار نہیں رکھ سکے گی. تم نے یہ ظلم کیا ہے, یہ تم نے اس وقت بھی اسلامی جمعیت طلبہ ناظم اعلیٰ کی قیادت میں دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں. گجرانوالہ کے یہ نوجوان ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ تم یہ سلسلہ ختم کر دو, رکاوٹیں دور کر دو. یہ اسلامی تحریک کے کارکن ہیں, یہ پتھر بھی نہیں ماریں گے, یہ ڈنڈے بھی نہیں ماریں گے, یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ جا کر امریکی ایمبیسی پر احتجاج کریں گے تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ایمبیسی پہ احتجاج ہوتا ہے, وزیر اعظم کی چیخ نکلتی ہے, امریکی غلامی میں لپٹے ہوئے لوگوں, اب تمہیں پاکستانی قوم نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ تعالی. بہت ہو گیا ہے تماشا, بہت تماشا ہو گیا ہے. اس لیے میں فوری طور پر کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہوا ہے, پولیس کے خلاف تیار ہونی چاہیے. جس نے نوجوانوں کا راستہ روکا ہے, ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, فلسطین کو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم کیوں اسرائیل کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو؟ تم کیوں امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو؟ اس لیے یہ کام کرنا چھوڑ دو. میرے بھائیوں اور دوستوں, 16 تاریخ کو انشاءاللہ لاہور میں ایک بہت بڑا احتجاجی مارچ کسانوں کے حق میں ہوگا, اور یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں, کیونکہ ایک فصل ہے, اس کے بعد دوسری, پھر تیسری, یہ تو یہی کرتے رہیں گے. کوئی گندم مافیا بنے گا, کوئی چینی مافیا بنے گا, کوئی آئی پی پی مافیا بنا ہوا ہے, اور یہ لوگ ہمارے سروں پر مسلط رہیں گے. تو ہم پاکستان کے عوام کا ایک ایجنڈا مرتب کر رہے ہیں, اور یہ ایجنڈا اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے. 25 تاریخ کو مرکزی شورا کا اجلاس ہے, اور پھر وہ ایجنڈا لے کر انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم پھیل جائیں گے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک بڑی کامیابی حاصل کریں گے. آپ سب لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی اس چکر سے نکل آئیں کہ انتخاب ہوگا تو ووٹ پڑیں گے, نانا مریں گے تو بیل بٹیں گے, یہ سب کام چھوڑ دیجئے. جب انتخاب ہوگا تو وہ بھی لڑیں گے, اور اپنے پرچم اپنے نشان پہ لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے. ابھی تو آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ عوام کے دکھ درد میں شرکت کریں, آپ عوام کو تحفظ فراہم کریں.
آپ نوجوانوں کو ساتھ لے کر چلیں، آپ تعلیم کے میدان میں کام کریں، آپ خدمت کے میدان میں کام کریں اور بے غرض ہو کر کام کریں۔ آپ لوگوں کی آواز بنیں، آپ کسانوں، مزدوروں اور طلبہ کی آواز بنیں۔ آپ 2,62,00,000 بچے جو 5 سے 15 سال کی عمر کے ہیں، آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کو اسکول میں اثر نہیں ہے، آپ ان کے ماں باپ کی آواز بنیں۔ آپ یہ آواز بنیں کہ طبقاتی نظام تعلیم ختم کرو، امیر کے لیے الگ تعلیم، غریب کے لیے الگ تعلیم، یہ نہیں چلے گا۔ سب کو برابر کے مواقع دو، سب کو آگے بڑھنے کے مواقع دو، تاکہ غریب اچھا بچہ بھی آگے بڑھ سکتا ہو اور ملک کی باغ دوڑ کو سنبھال سکتا ہو۔ آپ اس ایجنڈے کے ساتھ جب آگے جائیں گے، انشاءاللہ لوگ آپ سے ہم آہنگ ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ لوگوں کے دلوں پہ دستک دیجئے، ان کے دماغوں کو متاثر کیجئے۔ آپ کے پاس دلیل کی قوت ہے، آپ کے پاس مضبوط تنظیم ہے، آپ اس تنظیم کو بھی مزید مضبوط کریں، لیکن نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جو پارٹیاں نظم و ضبط سے آری ہوتی ہیں، ہر فرد اپنی ڈفلی اور اپنا راگ بجانا شروع کر دیتا ہے، وہ تحریکیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایک لڑی میں پروئی ہوئی جو تحریک ہوتی ہے، وہی کامیابی پر منتج ہوتی ہے۔ اس لیے اس منظم سمع و طاعت کے نظام میں گن کر انشاءاللہ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اس بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ جو لوگ بھی آئین کی بالادستی کے لیے بات کریں گے، کام کریں گے، ان سے سوال بھی ہم کرتے جائیں گے، ان سے پوچھتے بھی جائیں گے، وہ مسٹر ہو یا مولانا ہو، پوچھیں گے کہ غصہ کس بات پہ ہے؟ غصہ اس بات پہ ہے کہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے، یا غصہ اس بات پہ ہے کہ ہمیں فارم 47 پہ کیوں نہیں جتایا گیا؟ یہ سوال ہم کرتے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب حالات خاص قسم کے ہوتے ہیں تو اس میں اگر کوئی آئین کی بحالی کی اور تحفظ کی بات کرے تو ظاہر ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے۔ ایسی ساری سیاسی اتحاد اور سیاسی جماعتیں جو تحفظ آئین کی بات کریں گے، پاکستان کی بات کریں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، ان کے جلسوں میں چلے بھی جائیں گے، ان کو اپنے جلسوں میں بلا بھی لیں گے، میٹنگوں میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ لیکن ہم عوامی اور سیاسی جدوجہد اپنے پلیٹ فارم پہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انتخاب تو بھی بہت دور ہے، ایڈجسٹمنٹ کے راستے تو لوکل سطح پر ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، لیکن انتخابی اتحادوں سے کچھ حاصل حصول ہوا نہیں ہے اب تک۔ اپنے پرچم اپنے نشان پر لڑتے رہیں گے، اپنے پلیٹ فارم سے جد و جہد کریں گے اور ہم ایک اتحاد کریں گے، اور وہ اتحاد ہے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا اتحاد۔ ہم عوام سے اتحاد کریں گے، نوجوانوں سے اتحاد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے پھر بعد میں مجھ سے مت کہنا کہ حافظ صاحب الیکشن آنے والا ہے، کس سے مل کر لڑنا ہے؟ کس سے مل کر لڑنا ہے؟ کس سے مل کر لڑیں گے؟ عوام کے ساتھ مل کر لڑیں گے، نوجوانوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اور ابھی الیکشن کو بھول جائیں، سیٹیں ویٹیں بھی بھول جائیں، ساری سیٹیں آپ کی ہیں، آپ سب کینڈیڈیٹ ہیں، آپ سب ہمارے نمائندے ہیں، آپ سب عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ اور جد و جہد کو تیز تر کریں گے۔ اور یہ نعرہ یہاں آ کر وہ نوجوان کہاں گیا جو کمپیرنگ کر رہا تھا؟ نوجوان تیز ہو یہ نعرہ لگائیں گے اور پھر دعا کریں گے۔ تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، مسجد کے محراب سے، مسجد کے محراب سے، مسجد کے میناروں سے، چوکوں سے، چورستوں سے، کھیتوں سے، کھلیانوں سے، آندھی میں، طوفانوں سے، آندھی میں، طوفانوں میں، تیز ہو، تیز ہو، المدد، المدد، راہ پرو رہنما، راہ پرو رہنما، ہم ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ چلیں گے، ہم ساتھ جئیں گے، ہم ساتھ مریں گے۔ نعرہ تکبیر، جیوے
جیوے حافظ، جیوے 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 جیوے۔ حضرات محترم، حافظ صاحب نے 16 کا لاہور کا اعلان کیا ہے۔ بتلاؤ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ احتجاج کرنے کے لیے گجرانوالہ کے لوگوں آؤ گے؟ پہنچو گے؟ انشاءاللہ گجرانوالہ پہنچے گا تو احتجاج بھی جاندار ہوگا انشاءاللہ۔ قیادت حافظ صاحب کریں گے اور گجرانوالہ کے لوگ ہوں گے تو احتجاج بھی نتیجہ خیز ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کیجئے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ